السلام علیکم۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری زندگی میں کہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے سے گزرتا ہے، کچھ حادثہ پیش آتا ہے تو ہماری روح جو ہے اس کے دروازے پہ کہیں دستک سی پڑتی ہے، ہمارے اوسان خطا سے ہونے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ ایکچولی قدرت کچھ میسیج دینا چاہ رہی ہوتی ہے، کسی طرف آپ کا دھیان کھینچنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ میں اپنی والدہ کو صبح ٹائم سکول چھوڑنے ایک دفعہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بائک پنکچر ہونے کے بعد میں پنکچر والے کے پاس جاتا ہوں۔ جو قصہ میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تو پنکچر والا اپنی بائک دکان کی صفائی وغیرہ کر رہا ہے اور ساتھ جو چھوٹی موٹی پرچون کی دکان ہے، کباڑیے کی دکان ہے، وہ سب صفائی کر رہے ہیں اور سبھی نے تقریباً قرآن پاک پلے کیا ہوا ہے۔ اور وہ صفائی کرنے کے بعد پنکچر لگانا شروع ہو گئے۔ 2 منٹ کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ وہ لوگ گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، قرآن پاک بھی چل رہا ہے اور وہ میرا پنکچر لگا کے فری کرتے ہیں مجھے اور میں گھر آ جاتا ہوں۔ میں یہی بات اپنی والدہ سے بھی شیئر کرتا ہوں، دوستوں بھائی بہنوں سے بھی شیئر کرتا ہوں، سب سے شیئر کرتا ہوں، اور بڑی اچنبے کی بات ایک پتہ چلتی ہے، حیران کن بات ایک پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک چیز فرمائی تھی۔ میں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات نہیں کہہ رہا، میں اپنے معاشرے کی ایک بھدی شکل کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اپنے سامنے بھی رکھ رہا ہوں اور خود بھی کٹگرے میں کھڑا ہوں کہ دیکھ کے ذرا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ بتھیرے لوگ ایسے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ ذرا غور سے سمجھیے گا اس بات کو، کیا فرما دیا حضرت علی نے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پاک پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ تو ہم جیسے ہی کچھ لوگ تھے قریب جو کریوسٹی کی وجہ سے جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا بات کہہ دی حضرت علی نے، حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کو کوئی پڑھ رہا ہے قرآن ان پہ لعنت کرے گا؟ آپ نے کہا جو لوگ قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اس کی اگزامپل اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے جو تاجر ہے، سامان تول کر بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم وہ جیسے سامان تول رہا ہے تو اس میں بے ایمانی کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اور اسی لمحے وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ تلاوت ورڈ پہ بھی میں لوٹ کر آؤں گا، یہ بڑا غلط ورڈ ہماری کانسیپٹ میں سیو ہو گیا ہے، اس کا ایکچوئل میننگ کچھ اور ہے اور ہم نے اس کا مطلب کچھ اور لے لیا ہے۔ خیر، وہ قرآن پاک کی ایسے ریڈنگ کر رہے ہیں بھائی صاحب مان لیجئے، اور ساتھ ساتھ تولنے میں بے ایمانی کر رہے ہیں۔ تو مان لیجئے وہ جو قرآن پاک کی آیات پڑھ رہا ہے اس ٹائم، اس کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرے گا، بے ایمانی کرے گا، اس کے لیے سخت سزا سنائی جائے گی قیامت کے دن، وعید شدید آئی ہے اس کے لیے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہی لیے اپنے ہی منہ سے قرآن پاک کو اپنے خلاف کھڑا کر کے گواہ بنا لیا، جو قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اب اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو ڈسکسیبل ہیں، لیکن ابھی وقت کی کمی ہے تو میں بس شارٹ میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کے لیے ایک ورڈ آتا ہے تلاوت، ٹھیک ہے، اس کے اکثر لوگ میننگ کو غلط مینوپولیٹ کر کے یوز کرتے ہیں اور اس کے معنی کا اتنا برا حال ہو چکا ہے کہ پورا معاشرہ ہی اس شکل میں ڈھل گیا۔ وہ کیا ہے کہ تلاوت کو سمجھ لیا گیا پڑھنا، حالانکہ تلاوت کے معنی ہے فالو کرنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو مطلب قرآن پاک کو فالو کرو، اور فالو تب کرو گے جب سمجھو گے۔ ایک حدیث میں تو کچھ یہاں تک آیا، اللہ کمی بیشی معاف کرے، کہ اگر کسی شخص نے ایک آیت صحیح سے سمجھ کے پڑھ لی، اس پر عمل درآمد ہونے کی کوشش کی، تو گویا یہ اس سے بہتر ہے کہ ایک شخص 30 دن لگاتار پوری رات قرآن پاک کی تلاوت پڑھتا رہے۔ پھر تلاوت ورڈ میرے منہ پہ آ رہا ہے کیونکہ پورے معاشرے نے یاد ہی ایسا کروا دیا، بلیف سسٹم میں ورڈ ایسا ایڈ کر دیا کہ جی تلاوت کے معنی ہے قرآن کو پڑھنا۔ نوٹ ایٹ آل، تلاوت کے معنی ہے قرآن پاک کو فالو کرنا۔ یو نیڈ ٹو فالو دیٹ، اور فالو تبھی کریں گے جب سمجھ میں آئے گا، اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ قرآن پاک جیسے اکثر علماء دین اچھے سے ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے نماز پڑھا، قرآن پاک 2-3 سپارے پڑھ چھوڑے، میں نے نیکی کر دی۔ سر آپ نے نیکی کوئی نہیں کی، پلیز بی ایشورڈ دیٹ، آپ نے نیک کام کوئی عمل کوئی نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹھک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی قبر کے لیے کچھ اجر کمانے کی کوشش کی ہے، واللہ عالم، اللہ جزا دینے والا ہے، اس کا اجر اللہ آپ کو دے، پر پلیز اسے نیکی مت کہیے، اسے اجر کہیے، دونوں کا فرق رکھیے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کے معنی ہے اسے فالو کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ میں اور آتا ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، 9 کلاس میں سارے بچے پڑھتے ہیں، 9-10 میں، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ وہاں یہ نہیں آیا جس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ تو یہاں سے بات چیت چلنی شروع ہوئی تو میرے دوستوں میں، میری والدہ نے، سب نے مل کر مجھے ایک تحفۃً ایک چیز بتائی جو میں آپ سب سے شیئر کرنے لگا ہوں ایکچولی۔ وہ کیا تھی کہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ماہر القادری صاحب گزرے ہیں، انہوں نے ایک شکوہ لکھا تھا کہ قرآن پاک شکوہ کرتا ہے انسانوں سے، جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اینڈ ہوپ فلی آپ سنتے ہی سمجھ جائیں گے کہ بات ایکچولی ہے کیا۔ شکوہ قرآن پاک: ٹاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، سو کالڈ مسلمز کی سوسائٹی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور آپ قرآن پاک کے شکوے کو سمجھ پائیں گے کہ میرا ایکچوئل جو ریزن تھا دنیا میں آنے کا، اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اور جو irrelevant چیزیں تھیں وہ ساری بھرپور زور سے کی جا رہی ہیں۔
شروع سے میں پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ ہم اس کی لذت اور اس کے احساس کو پوری طرح محسوس کر پائیں۔ کچھ چیزوں کی چاشنی جو ہے نا وہ مٹھاس تو دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا احساس بھی دلاتی ہے کہ تم کس ذائقے کو چکھ رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے: تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، خیر میں وہ انٹرپٹ نہیں کرتا، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح رٹایا جاتا ہوں۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ جب کولو قسم لینے کے لیے، کیا بات ہے، جب کولو قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، پھر ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک محفل میں، کہنے کو میں ایک محفل میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، بزم مطلب محفل، اور بار مطلب رونق یا میری تعریف کہاں نہیں۔ کس بزم میں مجھ کو بار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا کوئی مظلوم نہیں۔ شکوائے قرآن پاک۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہمارے ہاں مہنگے سے مہنگے لحاف لا کر، خوبصورت سے تاک میں ڈال کر، خوشبو عطر لگا کر، صندوق میں رکھ کر، خوبصورت سی اونچی سی جگہ پہ غلطی سے ہاتھ نہ پہنچ جائے، غلطی سے اس کے ساتھ ہمارا انس کا رشتہ نہ بن جائے، سمجھنے کا رشتہ نہ بن جائے۔ تو یہ کس طریقے کا لگاؤ ہے بھائی، یہ کس طریقے کی رسپیکٹ ہے بھائی۔ وہ جیسے ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، تو اسے کسی نے بتایا کہ اگر تم نے اپنے بیٹے کو چھوا تو تمہارا بیٹا مر جائے گا۔ تو وہ بادشاہ والی حالت ہم سب کی ہے، اور وہ بیٹے والی حالت ہم نے قرآن پاک کی کر چھوڑی ہے کہ ہم اسے چھوتے ہی نہیں اس ڈر سے کہ کہیں ہمیں کچھ ہو نہ جائے، ہم سمجھ نہ جائیں، کہیں سنبھل نہ جائیں، کہیں کچھ اچھا کام نہ کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہم یہ چینج چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ لگاؤ سے، انس سے بیہیو کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ رویہ مطلب میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ اپنا پرسنل شیئر کرتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک لائن میری نانوں نے بچپن میں کہی تھی جو میرے ننھے سے ذہن پہ گہرا اثر چھوڑ گئی۔ وہ بات یہ تھی کہ ہڈ بیتی گل کرو، جگ بیتی بات نہ کرو زیادہ۔ جگ بیتی مطلب سنی سنائی، ہڈ بیتی مطلب جو آپ کے ساتھ بیتی ہے۔ تو یہ میرے اپنے ساتھ بیتا ہے۔ یونیورسٹی کی کلاس چل رہی ہے، میں پروفیسر کے نیم نہیں لینا چاہوں گا یہاں پہ، تو اسلامیات ہم پڑھ رہے تھے، تو قرآن پاک کی کہیں ضرورت پڑ گئی۔ ڈسکشن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن تھے، کچھ بات چل رہی تھی تو قرآن پاک کی کہیں ضرورت پڑ گئی، اور ان دنوں سیل فونز اور اینڈرائڈ اتنا ان نہیں تھا کہ میں فون میں لے جا سکتا۔ تو میری ایک عجیب سی بچپن میں عادت تھی، کئی لوگوں کی ہوگی، تو میں ایک چھوٹا سا قرآن پاک اپنے بیگ میں رکھتا تھا۔ آتے جاتے بس میں بھی پڑھنے لگ جاتے تھے ہم، تو میں نے بیگ میں رکھا ہوا تھا، تو ضرورت پڑی تو میں نے ہینڈ ریز کیا کہ سر میرے پاس قرآن پاک ہے۔ انہوں نے کہا بیگ قرآن پاک اس ٹائم یہاں کلاس میں؟ تو میں نے بیگ میں سے جیسے ہی قرآن پاک نکالا، 99% اسٹوڈنٹس کو مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ شاکڈ ہو گئے ہوں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، میں نے کوئی گناہ کر دیا، کوئی غلطی کر دی۔ تو ایسی بے تکی اور بے ڈھنگی باتیں سننے کو ملی کہ میں چونک گیا کہ میں کہاں رہ رہا ہوں، کیونکہ میرا جو گھرانہ ہے، جن لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ ابھی بھی جیسے ہے، تو وہ قرآن پاک کو علم کے اینگل سے دیکھتے ہیں، نالج کے اینگل سے دیکھتے ہیں، جس چیز سے لرن کرنا ہے اس اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ایک بڈھی ہستی کی طرح نہیں دیکھتے جسے لحاف میں لپیٹ کر ایک صندوق میں ڈال کر کسی پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا ہو کہ یہ بڑی معزز چیز ہے، اس سے دور رکھو۔ ایسا نہیں دیکھا گیا میرے آس پاس لوگوں نے قرآن پاک کو۔ تو میں قرآن پاک کے ساتھ بہت کیجول تھا، فرینڈلی تھا۔ رسپیکٹ اپنی جگہ وہ تو آف کورس رہے گی۔ تو قرآن پاک میں نے نکال کے دیا تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے، اور کسی نے لفظ کیا بولے، تم نے قرآن پاک کو بیگ میں رکھا ہوا ہے، اتنی بے حرمتی، تم نے قرآن پاک کو بیگ میں رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو پیٹ ہو رہی ہے۔ یعنی ایسی تقیانوسی، بے تکی، بے ڈھنگی باتیں جن کا نہ کوئی سر تھا نہ کوئی پیر، اور کسی نے اس چیز کو نہ اپریشیٹ کیا نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اس ننھے سے بچے نے، مجھے لگتا ہے کہ اس ایج میں میرا شعور اتنا کامل نہیں تھا کہ میں ان سے بحث کر سکتا۔ میں ڈر کے رونے لگا انجینئرنگ کی کلاس میں، یا میرے ساتھ ہوا یہ، تھوڑا ڈفر تھا میں۔
تو میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتا تھا چیزوں میں صرف سیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا. تو میں ڈر گیا اس دن. لیکن آج جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کئی دفعہ صحیح لوگوں کو لوگ اتنے زیادہ غلط کہنے والے ہوتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ صحیح بھی خود کو غلط ٹھہرانے لگ جاتا ہے کہ ہاں میں ہی غلط ہوں. شاید اتنے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے ہیں. ہمیں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ایسا بھی دکھایا گیا کہ بہت سے زیادہ لوگ غلط ہو سکتے ہیں اور تھوڑے لوگ صحیح ہو سکتے ہیں. پاسبل ہے. ہم نے صحیح اور سچائی کا ساتھ دینا ہے. شارٹ میں بات آپ سے بس یہ شیئر کرنی تھی کہ پلیز قرآن پاک کو جب پڑھنے بیٹھیں تو اپنی نیت ثواب کمانے سے زیادہ سیکھنے کی رکھا کریں اور اس دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش پوری جد و جہد کے ساتھ کریں. ایڑی چوٹی کا زور لگائیں چیزوں کو بدلنے کے لیے. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور شیئر کرتا ہوں, پھر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا. کہ مان لیجیے کہ دادی امی ہیں, کہ نانو امی ہیں, قرآن پاک بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے 2-3 قرآن پاک رمضان میں پڑھ چھوڑے اور اس بات کا بڑا فخر ہے انہیں. عمرہ بھی کر رہی ہیں. میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا, صرف ایک بات شیئر کر رہا ہوں. مان لیجیے اس قصے کو کہ ایسے ہی ہے یہ, تو وہ قرآن پاک پڑھ کے فری ہوئی. اب دل میں کہیں تسلی اور تسکین ہے, گڈ, کچھ اچھا کیا, نیکی کیا, عمرہ بھی ماشاءاللہ کر لیا, رمضان کے روزے بھی رکھ لیے, قرآن پاک بھی 2-3 پڑھ چھوڑے. اس قرآن کو پڑھتے پڑھتے کوئی بات چھڑی کہیں, وہ موجود تھی وہاں, تو انہوں نے اپنی پوتی کا رشتہ طے کر دیا بنا دیکھے. بس اچھا لگا تو کر دیا. اب اپنے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ بیٹا میں نے زبان دے دی ہے, اب اپنی بیٹی کو یہ سمجھا لو, یعنی میری پوتی کو یہ سمجھا دو کہ دادی نے زبان دے دی ہے, سو بی سائلنٹ. ان کے فادر بھائی صاحب جو بیٹی کے فادر ہیں وہ گئے اور بیٹی کے جا کے سر پہ پیار دیا کہ جمعے کو تمہارا نکاح ہے, بیٹا اب اپنے باپ کی عزت رکھ لینا. یہ کون سا قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے, اور یہ کون سا نالج ہے, اور یہ کون سا اسلام ہے. ایک طرف تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی فاطمہ کا کے رشتہ مانگتے ہیں نکاح کے لیے. اللہ کا حکم نازل ہو جاتا ہے کہ علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیں. اللہ کا حکم, اس کو سمجھیے ذرا. تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹا اللہ کا حکم آیا ہے کہ میں آپ کا نکاح علی سے کر دوں, آپ کی کیا رائے ہے. پیک کو سمجھ رہے ہیں, ایکسٹریم سچویشن کو سمجھ رہے ہیں, الٹیمیٹ ڈیسیژن کو سمجھ رہے ہیں کہ بیٹی کی رائے کتنی زیادہ میٹر کر رہی ہے. اور یہاں کسی حاجن اماں جی نے, کسی نیک روح نے, خیر سے کیا ہی کہیں اس بارے میں, ہم روزے رکھے جا رہے ہیں, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, عمرے کیے جا رہے ہیں, قرآن پڑھے جا رہے ہیں, پر وہی قرآن جو بات کہہ رہا ہے کہ مرضی کے خلاف نکاح نہیں کرنا, پوچھے بنا نکاح نہیں کرنا, ان کا ایک دفعہ ایک دوسرے کو دیکھنا ضروری ہے, وہ بے حد ضروری ہے, اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں. اسی طرح کی بے شمار باتیں, بیٹیوں کو حصہ نہ دینا, بہنوں کا بھائیوں نہ حصہ کھا جانا. ویسے حاجی صاحب ہیں, عمرہ کیا ہوا ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانیاں چل رہی ہیں. سو وہ سب میں سمجھ گیا تھا اس ایک پنکچر والی شاپ کے اوپر چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتے کہ یہ سب لوگ, اللہ مجھے کروڑ دفعہ معاف کرے, میں بھی انہی میں کافی حد تک شامل ہوں, کہ ہم کر کیا رہے ہیں. قرآن پاک چل رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ, کیا چل رہا ہے یہاں پہ. وہ چیز پڑھنے کے لیے آئی ہے, سیکھ کے سمجھنے کے لیے آئی ہے, اس پر عمل کرنے کے لیے آئی ہے, اور دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے آئی ہے, مل کر چلنے کے لیے آئی ہے, ڈسکشنز کے لیے آئی ہے, چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے آئی ہے, عقل کو کھولنے کے لیے آئی ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے فرینڈلی ہو جائیں گے, ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور کویشچن کرتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں ہوگا کہ یار ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر ہم نے اس سے کویشچن کیا. تو وہ قرآن ہے, تمہارے لیے ہی اترا ہے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ان کے فادر گزرے تھے, تو انہوں نے پوچھا اقبال کیا کر رہے ہو, وہ چھوٹے سے تھے, وہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں بابا. ٹھیک ہے, گزر گئے. اور وہ روز یہی کرتے, اقبال کیا کر رہے ہو, میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. اقبال کیا کر رہے ہو, میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں بابا. تو کئی سال جب گزر گئے, 10 12 14 سال, جتنی بھی اللہ عالم ان کی عمر ہوگی, قصہ کچھ یوں ہے. تو ایک دن علامہ اقبال نے پوچھ ہی لیا کہ بابا آپ روز گزرتے ہوئے مجھے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو, آپ کے سامنے ہی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں. تو انہوں نے ایک لائن بولی تھی, کیا کہنے اس لائن کے. ڈاکٹر سعد احمد صاحب بھی یہی بات بار بار کہتے ہیں. ان سے بہتر مطالعہ کس نے کیا ہوگا, مولانا مودودی نے, ڈاکٹر سعد احمد صاحب نے. اب ان سے بیٹر قرآن کو کون جانتا ہے, ہم جیسے نکمے اور جاہل لوگ تو نہیں جانتے. انہوں نے بھی یہی بات کہی, علامہ صاحب کے فادر نے بھی وہی بات کہی جو میں نے قصے میں سنی ہے, کہ اقبال میں تم سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ تم قرآن کے ساتھ رغبت رکھتے ہو, پڑھتے ہو, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کو کچھ یوں پڑھو جیسے ابھی تم پر نازل ہو رہا ہے. کیا کہنے, جیسے ابھی اللہ تمہارے پاس بیٹھ کے یہ باتیں تم سے شیئر کر رہا ہے, تم تک یہ باتیں نبی کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں, فرشتے ابھی تمہیں یہ بات سنا رہے ہیں. ایسے فیل کر کے اس کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو, اور پھر دوسروں سے شیئر کرو, اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری بات پوری طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. میری کہیں کوئی بات غلط لگ گئی ہو, مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن مجھے لگا کہ یہ بات سب سے شیئر کرنا ضروری ہے. جزاک اللہ.